خدا کہتے انہوں نے مجھے غضبناک کیا۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا ہے، بے احترامی کی ہے، ہم انہیں اصحاب میں شامل نہیں کرتے۔ باقی جتنے اصحاب ہیں ان سبھی کا ہم احترام کرتے ہیں، سبھی کے قدموں کی خاک کو ہم اپنے آنکھوں پر رکھنا ثواب سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت بلال ہیں۔ پیغمبر اسلام کے اصحاب کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، مگر جن لوگوں نے یہ اہانت کی تو ہم انہیں اصحاب میں شامل نہیں سمجھتے۔ مولانا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور واقعاً اتحاد کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ باتیں یا وہ مسائل یا وہ مشکلات جن کی وجہ سے شیعہ سنی خصوصاً جو مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے ہیں ایک دوسرے سے دور رہے تھے اور دور ہیں، اور شاید دشمن یہی چاہتا ہے کہ وہ دور ہی رہیں، تو ان چیزوں کو، ان نزاعات کو، ان جدالات کو وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اس موقع پر ایک صحابہ کرام کے متعلق یہ سوال اٹھایا تھا کہ شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے، یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا تنقیص کرتے ہیں، یا ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ نے جواباً جو بات کہی ہے وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ذی عقل انکار کرے، اور جہاں تک صحابی یا صحابیت کا تعلق ہے، لغوی اعتبار سے دیکھا جائے یا اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے یا مجمل اعتبار سے دیکھا جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابی اس سے کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کی اور ایمان لانے کی سعادت حاصل کی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ یہ کہ صحابی رسول وہ ہے۔ صرف صحابی یعنی ساتھی، صحبت میں بیٹھنے والا۔ صحابی وہ شخص جو انتہائی قریب ہو، یہ عرفاً لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی اعتبار سے صحابی رسول وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا احترام کرتا ہوں اور آپ کی رسالت کا زبان و قلب و ذہن سے قائل ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ صحابی رسول جن کی تعداد آپ نے 1,00,000 بتائی، اور ہمارے یہاں 1,24,000 کے قریب بتایا جاتا ہے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد گزری ہے کم و بیش 1,24,000، اسی طریقے سے اس انبیاء کرام کی تعداد کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی تعداد تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو اہل سنت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابی رسول سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تمام کے تمام 1,24,000 صحابی رسول ہونے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ یہ کسی سنی کا دعویٰ نہیں ہے، البتہ یہ سب مانتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے فرقے سوائے شیعہ حضرات کے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابی رسول یعنی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا قلب پاکیزہ ہو چکا تھا، ایمان لا چکا تھا، اور زبان سے اسے تسلیم کیا تھا، اور حضور جو اوامر و نواہی فرماتے تھے آپ کے ارشادات کو مانتا تھا، یہ صحابی رسول۔ اب اس میں صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ وہ انسان بھی تھے، بشر بھی تھے، معصوم نہیں تھے۔ صحابی حضور کے اوپر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان میں سے بعض سے غلطی بھی سرزد ہوئی، بعض ان میں سے اہل علم بھی تھے جن سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی، بعض ان میں ایسے تھے
کہ بہرحال وہ انبیاء کے برابر معصوم تو نہیں تھے، صحابی رسول تھے۔ مثلا ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ جنہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے نزدیک بیٹھتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم آپ کی صحبت سے چلے جاتے ہیں اور دنیاوی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، الایمان یزید و ینقص، اس پر بخاری شریف میں بھی بیان ہے، یعنی ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ جب کوئی شخص کعبے کے قریب جائے گا تو ظاہر ہے اس کا ایمان بڑھے گا، نماز میں کھڑا ہوگا تو ایمان اس کا بڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، تلاوت کرے گا یا سنے گا، ایمان بڑھے گا۔ لیکن جب اپنے دنیاوی کاروبار میں بال بچوں مشغول ہو جاتا ہے انسان، توجہ جب اس کی ہٹتی ہے تو ایمان میں ذوق پیدا ہوتا ہے، توجہات میں خلل پیدا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ذہن جب مشغول ہوتا ہے تو ایمان کی طرف توجہ جب کم ہوتی ہے تو اس کا درجہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جتنے اوامر ہیں، نواہی ہیں، بعض ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے قیامت تک، چونکہ یہ اسلام کے احکام قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث و روایات میں قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، اس میں بیان کیے گئے، تو یہ احکامات تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ مثلا حدود کے احکام ہیں، عبادات کے احکام ہیں، معاملات کے احکام ہیں، اسی طریقے سے یہ احکامات قیامت تک کے ہر مسلمان پر نافذ ہیں، لاگو ہیں۔ تو کیا یہ احکامات صحابہ پر لاگو نہیں تھے؟ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی گناہ صغیرہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو یقیناً اس کو سزا ملے گی۔ اب سزا ملے گی تو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے وہ سزا مقرر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے انعام و جزا مقرر ہے۔ تو اگر یہ جزا مقرر ہے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے شروع ہوئی۔ تو اگر قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان میں جہاں جزا و انعام ہے وہاں سزا بھی تو ہے، حدود نافذ کی گئی۔ مثلا حضور علیہ السلام کے زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، زانی پر جو ہے حد جاری کی گئی۔